Assalamu alaikum, my dear students. I hope all of you are fine. All of you are going, everything is going good, everything is going great, rather. So, my dear students, I request all of you from the core of my heart to take full advantage of these classes as the situation compels us to do so. Otherwise, we were supposed to have these classes in our actual classrooms. So, as the time is not favorable, the situation is not favorable, we'll all pray that situation will come normal soon and we will meet inshallah in our actual classes. So, today we will discuss about the complex permanent tissue. As कि हमने पहले पढ़ा है टिश्यूज़ के बारे में, उसके टाइप्स कितने हैं और हमने डिटेल डिस्कस किया है अबाउट द सिंपल परमानेंट टिश्यू, है ना। सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ का हमने बोला है कि जब वो सेल्स बनी होती हैं, जब वो टिश्यू बना होता है सेम तरह की सेल्स से, उनका फंक्शन भी सेम हो, उनका ओरिजिन भी सेम हो, है ना। अब हम आएंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ की तरफ। इसको कॉम्प्लेक्स हम क्यों बोलते हैं? देखो माय डियर स्टूडेंट्स, जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं, यहाँ पे जो टिश्यू होता है वो बना हुआ होता है मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, लेकिन यहाँ पे भी ज़रूरी है उनका कॉमन ओरिजिन और उनकी जो फंक्शन है वो भी सेम है। दैट इज़ वाई वी हैव कैटेगराइज्ड देम इनटू टिश्यूज़। अदरवाइज टिश्यू की डेफिनेशन क्या है? जो सेल्स हो, सेम तरह की सेल्स हो, एक ही ओरिजिन हो, एक ही फंक्शन हो। लेकिन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ में जो सेल्स होती है वो डिफरेंट तरह की होती है, या हम बोलेंगे कि इट इज़ अ group of more than one type of cells, but here the common thing is that they have common origin and they work in common, या they have common function. Fine. अब आपको complex permanent tissue समझ आया होगा. I hope I am audible to all of you, इंशाल्लाह. So let's move. जो ये complex permanent tissues होते हैं, इनका क्या function होता है, ये किस basis पे हम divide करते हैं? Today we will discuss everything about it. Fine. फर्स्ट थिंग, जो ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं ये हमारे प्लांट में ज़रूरी होते हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट को ज़रूरी होता है वाटर, है ना। ग्रोथ के लिए उसको वाटर होना चाहिए, फूड ज़रूरी होना चाहिए। अब प्लांट्स में स्पेसिफिक पार्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब होता है और वो वाटर एब्जॉर्ब होता है फिर डिफरेंट टिश्यूज़ की वजह से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में, ठीक है। वैसे ही फूड स्टोर होता है या फूड प्रोड्यूस होता है एक स्पेसिफिक पार्ट पे, उस फूड को फिर बाकी बॉडी पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी अलग से टिश्यूज़ होते हैं, और वो टिश्यूज़ कौन होते हैं? वही होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अब हम इन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ को दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज जाइलम, सेकेंड वन इज फ्लोएम। ये जाइलम एंड फ्लोएम हम डिवाइड करते हैं ओनली ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, कि जाइलम का फंक्शन क्या है, फ्लोएम का फंक्शन क्या है। और हम कलेक्टिवली इन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ को हम वेस्क्यूलर बंडल्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये बंडल्स में अरेंज होते हैं, तभी इस वनान वेस्क्यूलर बंडल्स। फाइन. सो लेट्स मूव. First, we will discuss everything about the xylem and then we will be going towards the phloem. Fine. जो ये xylem होता है ये बना हुआ होता है। क्यों? पहली बात, first discussing about the xylem cells, उसकी we will discuss about the diagram of this permanent tissues. Permanent tissues किसकी बनी होती है, या complex permanent tissues किसकी बनी हुई होती है? xylem की बनी हुई होती है और phloem की बनी हुई होती है। Fine. Let's move. जो ये जाइलम होता है माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ द चीफ कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ वाटर, है ना। ये मतलब जाइलम का, क्योंकि हमने पहले ही बोला कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन हमने कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ को डिवाइड किया है जाइलम और फ्लोएम में। अब जो ये जाइलम है इसकी क्या फंक्शन है, ये प्लांट में क्यों है? ये प्लांट में इसीलिए है
کیونکہ اس کا فنکشن ہے واٹر کو ٹرانسپورٹ کرنا فرام دا روٹس ٹو ڈفرینٹ پارٹس آف دا پلانٹس، کیونکہ روٹس واٹر ایبزارب کرتے ہیں سوائل سے اور روٹس سے پھر زائلم کے تھرو ہی وہ واٹر پلانٹ کے ٹاپ سے لے کر یا باٹم ایوری پارٹ آف دا پلانٹ جہاں پہ بھی واٹر ٹرانسلوکیشن کی ضرورت ہوتی ہے وہ کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ وہ زائلم کی وجہ سے ہوتی ہے، اور وی کین سے اٹ از ریسپانسبل فار دا کنڈکشن آف واٹر اینڈ انآرگینک سولیوٹس. فائن. جو یہ ابھی زائلم ہوتا ہے یہ بنا ہوا ہوتا ہے چار قسموں کی سیل سے. This tissue is composed of 4 kinds of cells like tracheids, vessels, xylem parenchyma and xylem fibers. I hope آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا. Now we will discuss first about tracheids. جو یہ tracheids ہوتے ہیں my dear students یہ elongated ہوتے ہیں. Elongated means long tube like cells. But please remember this thing, remember one thing. جو یہ tracheids ہوتے ہیں جو ان کے ends ہوتے ہیں وہ tapered ہوتے ہیں. You can check the diagram. Tapered means pointed ends. You can see the diagram where the ends are pointed. ان کو ہم بولتے ہیں یہ جو tracheids ہوتے ہیں ان کے tapering ends ہوتے ہیں. ٹھیک. اور جو یہ ہے So my dear students جو یہ tracheids ہوتی ہیں یہ بنی ہوئی ہوتی ہے elongated tube like cells. ٹھیک ہے. elongated means they are the long tube like cells. مگر جو ان کی end walls ہوتی ہے وہ tapering ہوتی ہے اور we can say وہ end walls ہوتی ہے oblique. ٹھیک ہے. جو یہ tracheids ہوتی ہے ان کا جو اسپیشل فنکشن ہے that is conduction means کہ یہ conduct کرتے ہیں water from one cell to another cell. لیکن یہاں پہ my dear students آپ کو یہ بات دماغ میں رکھنی ہے جو کہ ان کا اسٹرکچر ہے. آپ ڈائیگرام چیک کرو جو ان کی اینڈ والز ہوتی ہے وہ پوائنٹڈ ہوتی ہے. دیٹ مینس جو باقی سیلس ہوتی ہے جو باقی tracheids ہوتی ہے وہ ایک کے اوپر ارینج نہیں ہوتی ہے. نہیں کیونکہ پوائنٹڈ اینڈس ہے دوسری سیل آئے گی where that will lie. That means جو یہ tracheids cells ہے یہ چھِ آسان اکھ أکِس side by side ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. they just lie side by side to each other. They are not placed one above the other. Please remember this thing. Okay. جو ان کا کیونکہ ان کی جو یہ ridged walls ہوتی ہے یا ان کا جو اسٹرکچر یہ جو سیلس ہوتی ہے یہ ڈیڈ ہوتی ہے. That means ان کا ایک اور فنکشن بھی ہے یہ پرووائڈ کرتے ہیں پلانٹ کو سپورٹ. ٹھیک. They are meant to provide the support for the plant. Second part is vessels. جو یہ vessels ہوتی ہے یہ ڈرم شیپڈ ہوتی ہے. مینس کہ اب یہاں پہ بات آپ کو جو یاد رکھنی ہے these cells are placed one above the other. Unlike the tracheids where the cells are arranged side by side to each other, vessels are arranged one above the other. ٹھیک. جو ان کی جو جو ہوتی ہے ان کا جو ٹیپرنگ پورشن ہوتا ہے یا ہم بولیں گے ان کی پرفوریشنز نہیں ہوتی ہے. یہی بناتی ہے جو ویزلز ہوتی ہے یہی پھر لانگ ٹیوبز بناتی ہے کیونکہ دے آر پلیسڈ ون ابو دا ادر. یہ ایک کنڈکشن چینل جیسا بناتے ہیں فار واٹر ٹرانسپورٹیشن. اور ایک امپورٹنٹ بات جو ہے ویسلز ہوتی ہے دے آر اونلی فاؤنڈ ان اینجیوسپرمز. اینجیوسپرم مینس فلاورنگ پلانٹس. اینجیوسپرمز کے بارے میں ہمیں ہائر کلاسز میں انشاءاللہ بہت ہی ڈیٹیل میں پڑھنا ہے. ابھی آپ کے بس اتنا یاد رکھو اینجیوسپرمز آر آلسو کالڈ ایز فلاورنگ پلانٹس. اور فلاورنگ پلانٹس میں جو یہ ویزلز ہوتی ہیں وہ پریزنٹ ہوتی ہے. ٹھیک. اس کے بعد ہے زائلم پیرنکائما. جو یہ زائلم پیرنکائما ہوتی ہے یہی ایک سیل جو ہے وہ لیونگ ہوتا ہے. لائک ہم نے پڑھا tracheids کے بارے میں ہم نے ویزلز کے بارے میں پڑھا وہ ڈیڈ ہوتی ہے. دیٹ مینس اونلی سیل وچ از لیونگ ان دا زائلم از زائلم پیرنکائما. اٹ از آسکڈ ان دا ایگزامینیشنز. اوکے. اور جو یہ زائلم پیرنکائما ان کا فنکشن ہے یہ اسٹور کرتا ہے فوڈ کو. اوکے. اٹ ہیلپس ان دا کنڈکشن بٹ دیٹ از لیٹرل کنڈکشن دیٹ از اٹ از سیکنڈری ٹاسک. امپورٹنٹ یا پرائمری ٹاسک آف دا زائلم پیرنکائما از کہ یہ فوڈ کو اسٹور کرتا ہے. That is, as I told you, these are the only living cells present in the xylem tissue. Okay.
You can check the diagram as well. Then after we come to the xylem fiber. جو یہ xylem fibers ہوتے ہیں وہ بہت ہی highly lignified ہوتے ہیں. Lignified means کہ ان میں جو lignin deposition اس کی walls میں بہت زیادہ ہوتی ہے. اوکے یہ پرووائڈ کرتا ہے. xylem fibers کا فنکشن یہ ہے کہ یہ پلانٹ کو میکینیکل اسٹرینتھ دیتا ہے. ٹھیک ہے فائن. آئی ہوپ آپ کو یہ xylem اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. ٹرائیکیڈس کے بارے میں ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ وچ یو ہیو ٹو نوٹ ڈاؤن کہ یہ جو ہوتے ہیں ٹرائیکیڈس میں یا ویزلز میں ان میں پٹس پریزنٹ ہوتے ہیں. پٹس آر نتھنگ بٹ پورز. جن پورز کے تھرو پھر واٹر ٹرانسپورٹ ہوتا ہے فرام ون سیل ٹو اندر سیل. آئی ہوپ گائز آپ کو آج کا یہ ٹاپک اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. اسٹے بلیسڈ, اسٹے سیف, فی امان اللہ. اللہ حافظ.